ولو اور اگر اننا بے شک ہم ولو اننا اور اگر بے شک ہم نزلنا اتاریں الیہم ان کی طرف الملائکہ فرشتے اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتاریں وَكَلَّمَهُمْ اور ان سے ہم کلام ہوں ان سے بات چیت کریں الموتى مردے وحشرنا اور ہم جمع کریں علیہم ان کے سامنے کل شیء ہر چیز اور قبل کا مطلب بھی ہے سامنے اور ہم ہر چیز اکٹھی کر کے جمع کر کے ان کے سامنے لے آئیں ماں تو نہیں ہے کانو یہ لوگ ماں کانو تو پھر بھی نہیں ہے یہ لوگ لیؤمنو ایمان لانے والے ماں کانو لیؤمنو پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں الا سوائے اس کے ان یشاء اللہ جو اللہ چاہے سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کی اکثریت یجہلون جاہل ہیں ان کی اکثریت جاہلوں کی ہے یہ مضمون پچھلی آیات سے چلا آ رہا ہے اور یہاں پر نا ایک واقعہ بھی مفسرین کرام نے بیان کیا ہے جس پر وہ آیات نازل ہوئی تھی وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک دفعہ قریش کے کئی نامور لوگ سردار جو ان کے بڑے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر آپ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دینا اور یہ کمال دکھا دیں تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا یہ وعدہ کرو کہ اگر یہ کوہ صفا پہاڑی اب تو خیر وہ نشانات رہ گئے ہیں نا اس زمانے میں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا یہ اگر یہ سونے کا بن جائے تو تم سب ایمان لے آؤ گے ہم وعدہ کرتے بالکل بالکل قسم کھاتے ہیں ہم اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی جبرائیل امین تشریف لائے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو صفا پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیتے لیکن اس کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اپنا منہ مانگا مطالبہ پورا ہونے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر ان سب کو صفا ہستی سے مٹا دیا جائے گا یہ مشروط چیز ہے اب آپ کہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتا تھا کہ یہ جتنے ضدی اور ہٹ درم ہے نا کم ہی ان سے امید ہے کہ یہ ماننے کو تیار ہوں لیکن اگر انہوں نے نہ مانا تو پھر اس کے بعد تو موت یقینی ہے پھر نہیں بچنے والے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں میں اب اس معجزے کی دعا نہیں کرتا چنانچہ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں اس لیے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بھی بیان فرمایا تھا اور وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ آپ کو کیا پتا کہ جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسا کہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ پھر تو ہم نے خاتمہ کر دینا ہے ان کا پھر ہم نے ان کا خاتمہ کر دینا ہے اب اگلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی جا رہی ہے
اور وہ کیا؟ انہوں نے مختلف مواقع پر مختلف باتیں آپ سے کہی نا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں، کیونکہ 19ویں پارے میں ہم پڑھیں گے انہوں نے کہا تھا لولا انزل الینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان کے جو مردے ہیں وہ زندہ ہو کر ان سے کلام کریں، اور یہ بات اس لیے کہی، وہ کہتے تھے فَأْتُوا بِآبَائِنَا، ہمارے جو ماں باپ مر گئے ہیں نا، زندہ کر کے لائیں ان کو ہمارے سامنے۔ اللہ کہتے ہیں ہم زندہ کر کے لے آئیں اور یہ ان سے ہم کلام ہوں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور بلکہ ہم ہر چیز، کل شیء کا لفظ ہے جو غیب کے اندر موجود ہے، ہم سارے غیب کے پردے ہٹا کر ہر چیز ان کے سامنے لا کر رکھ دیں۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ ایسے ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے اللہ کی کوئی تدبیر ہو اور اللہ کا کوئی فیصلہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور ان کی اکثریت وہ جاہل ہے، اور اپنی جہالت کی بنا پر، اس سے بڑی کیا جہالت ہوگی کہ ان کو آخرت کی ساری کامیابی کی ضمانت دی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ اس ضمانت کو لینے کو تیار نہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنائے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عَدُوًّا، دشمن، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، اور وہ دشمن کون تھے؟ شیاطین، شیطان، الانسی والجنی، اور وہ شیطان انسانوں میں سے بھی تھے اور جنات میں سے بھی تھے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے دشمن کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ایک ذہن میں سوال ہوتا ہے۔ دراصل قرآن کریم کا یہ جو انداز ہوتا ہے نا، اس کا مقصد، اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ یہ کہ جب بھی اس طرح کا کوئی بھی خیر اور بھلائی اور نیکی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی وہ دشمنی پہ اتر آتا ہے۔ یہ رد عمل ہوتا ہے، یہ رد عمل ہوتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کیوں کی؟ ہم نے بنائے کائنات کے اندر ہر چیز اس کا وجود اللہ کے حکم سے، اس کا وجود، یعنی اگر اللہ چاہے کہ رد عمل نہ ہو تو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے کوئی شخص کسی نبی کی مخالفت نہ کرے تو نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دشمن بنا کے نبیوں کے سامنے لاتے ہیں، پھر تو انسان کے اوپر کوئی گلہ ہی نہ رہا، الزام ہی نہ رہا، یہ اللہ نے دشمن بنایا، ہمارا کیا ہے؟ جیسے آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، پرانی بات ہے، میں سبزی کی دکان پر سبزی لے رہا تھا، دو آدمی آپس میں بات چیت کر رہے تھے، ان میں سے ایک کا تعلق فلم انڈسٹری سے تھا، تو کافی پرانی بات ہے، کم سے کم کوئی 20-22 سال پرانی بات ہے، لیکن مجھے بڑی واضح سارے الفاظ بھی یاد ہیں۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا بس جی اللہ نے میرا رزق ادھر لکھا ہوا ہے تو میں کیا کروں، اللہ نے میرا رزق ادھر لکھا ہوا ہے تو اب میں کیا کروں؟ تو پھر چور کہہ دے کہ بھئی اللہ نے میرا رزق چوری میں لکھا ہوا ہے تو میں کیا کروں؟ پھر ڈاکو کہہ دے جی اللہ نے میرا رزق ڈاکے میں لکھا ہوا ہے تو میں کیا کروں؟ حکمرانوں کو تو کھلی چھوٹ مل گئی، اللہ نے خزانہ ہمیں دے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے ہمارے مقدر میں دے دیا ہے تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پابند کیا ہے، پابند کیا ہے۔ ہم نے 7ویں پارے کی ابتدا میں پڑھا تھا کہ تنالہ ایدیکم ورماحکم، تمہارے ہاتھ بھی پہنچیں گے اور تمہارے نیزے بھی پہنچیں گے، لیکن لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اللہ سے ڈر کر حرام سے بچتا ہے اور حلال کو اپناتا ہے۔
لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اور یہ اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے. اور تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم. تمہیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ آزمائش کے لیے ہے، آزمائش کے لیے. تمہارے سامنے دونوں راستے ہیں، جنت لینی جہنم لینی، دونوں راستے ہیں. اسی لیے قیامت والے دن اسی پر تو پھر فیصلہ ہوگا. ورنہ اگر انسان بے اختیار ہو کہ اللہ نے جو لکھ دیا بس اللہ نے وہ کرنا ہے، تو پھر انسان سے حساب کس چیز کا؟ یہ اللہ آپ نے خود لکھا ہے، ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کا فیصلہ نہیں ہے. یہ علم ہے، فیصلہ نہیں ہے. علم اور فیصلے میں کیا فرق ہے؟ علم اور فیصلے میں فرق یہ ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ گھر میں جائے گا نا تو ماں باپ کے ساتھ یہ چھوٹی موٹی وہ استادی لگانے کی کوشش کرے گا. پتہ ہے بچوں کی نیچر کا پتہ ہوتا ہے، بچے ماں باپ سے کرتے ہیں ہلکی پھلکی استادی لگاتے رہتے ہیں. تو اچھا ماں باپ کو بھی پتا ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ استادی لگا رہا ہے. اب اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جب ماں باپ سے بیٹھے گا استادی لگائے گا، اگر یہ استادی لگائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے کہنے کی وجہ سے لگا رہا ہے؟ اس نے لگانی ہے استادی، اس نے لگانی ہے، یہ اس کی نیچر ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اس سے لگانی ہے. البتہ ایک تجربے کی بنا پر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یہ مریض زیادہ سے زیادہ 3 دن، اور 3 دن بعد مر بھی جاتا ہے، تو کیا قاتل جو ہے ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے مرا ہے؟ نہیں، اس نے خود اپنی زندگی برباد کی اور برباد کر کے یہاں تک پہنچا کہ اب موت اس کے سامنے ہے. اللہ کا علم انسانوں سے بہت مضبوط ہے. اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کیا 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 کرنا ہے، میں نے جو 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 کرنا ہے نا، اللہ کو پتا ہے، پہلے سے پتا ہے، کرنا میں نے ہے، علم اللہ کا ہے. تو اللہ نے وہ سب کچھ لکھ لیا ہے. اب ہوگا وہی جو لکھا ہوا ہے، لیکن اس لیے نہیں ہوگا، میں اس لیے نہیں کروں گا کہ لکھا ہوا ہے، بلکہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ میں کروں گا. بس یہ فرق سمجھ لیجیے. بلکہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ میں کروں گا، اس لیے میں اچھا کروں گا تو اس پر اللہ پھر میرے لیے اجر لکھ دیں گے، اور میں برا کروں گا، غلط کروں گا تو اللہ اس کے لیے، اس پر میرے لیے گناہ لکھ دیں گے. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، یہ کائنات کے اس نظام کا وہ ہے ایک پہلو ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہم نے ہر انسان، ہر نبی کے بنائے دشمن، اور وہ دشمن کون تھے؟ شیطان. اور شیطان کس شکل میں تھے؟ کچھ انسانی شکل میں تھے اور کچھ جنوں کی شکل میں. انسانوں اور جنوں کی شکل میں ہم نے شیطان یہ دشمن بنائے انبیاء علیہ السلام کے. یعنی انسان بھی مخالفت کرتے ہیں اور شیاطین بھی مخالفت کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی. انسان بھی نبیوں کا جو کام ہے اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شیطان بھی یہی حرکت کرتے ہیں. یوحی بعضهم الی بعض، یوحی، اور وہ پیغام بھیجتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض بعض کی طرف، یوحی بعضهم الی بعض ان میں سے بعض بعض کی طرف پیغام بھیجتے ہیں. اور یہ پیغام کیا ہوتا ہے؟ زخرف القول غرورا. زخرف کہتے ہیں ملمع. ملمع کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اب ذرا مشکل لفظ ہے، ویسے یہ میرا خیال ہے پتہ نہیں کون سی کتاب ہے، شاید اردو کی 9th یا 10th کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ایک مضمون ہے ملمع کے نام سے. ہے سر جی؟ ملمع، جی ملمع کے نام سے. ہاں جی، ملمع کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر، اندر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے اور اوپر کچھ اور شو کیا ہوا ہے. اندر کچھ اور ہے، اوپر کچھ اور شو کیا ہوا ہے. ملمع زخرف القول، وہ ملمع کی ہوئی باتیں کریں گے، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اب یہ جو شیطان ہوتے ہیں
انسانی شکل میں یا جنات کی شکل میں، جو نبیوں کے مخالف ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو ایسے پیغام دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ایسے، یہ تھوڑی سی نا سمجھنے والی بات ہے، اس لیے میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک دوسرے کو ایسا پیغام دیتے ہیں کہ اس پیغام کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اندر شیطانیت کچھ اور ہوتی ہے، غرورا، اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ چلیں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ آج سے کوئی 22-23 سال پہلے کی بات ہے۔ اسرائیل نے نا تب عراق پہ حملہ کرنا تھا، امریکہ اور ان سب نے عراق پہ حملہ کرنا تھا۔ اسرائیل نے ایران کو بہت سارے میسج بھیجے، ایران، اسرائیل، وہ سب نیٹ پہ موجود ہے۔ نتن یاہو یہی کر رہا تھا۔ اب وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا نتن یاہو؟ ایران کو کیا کہہ رہا تھا؟ اس وقت انسانیت کو ایک بڑا عظیم خطرہ درپیش ہے اور ہم سب مل کر انسانیت کو اس خطرے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کو دعوت دی جاتی ہے وہ آئے اور ہمارے ساتھ انسانیت کے امن کے لیے، فلاح کے لیے اور اس خطرے سے نجات کے لیے ہمارے ساتھ مل کر کام کریں۔ زخرف القول غرورا، خطرہ نہیں تھا، شیطانی ایجنڈا ہم نے نافذ کرنا ہے، شیطانی ایجنڈے کی تکمیل کرنی۔ اب میں اس کو واضح کر رہا ہوں، شیطانی ایجنڈے کی تکمیل کرنی۔ آؤ شیطانی ایجنڈے کی تکمیل میں ہمارے ساتھی بنو، ہمارے معاون اور مددگار بنو۔ زخرف القول غرورا، زخر یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے آج دنیا کو، یہی زخرف القول غرورا، ملمہ کی ہوئی باتیں، ہاں منافقت، چلیں اس کو اور آسان کر لیتے ہیں، منافقت بھری باتیں، منافقت بھری باتیں، زہریلے جملے۔ ہم تو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ابھی اسرائیلی ایک وزیر تھا، اس کا بیان تھا باقاعدہ، یہ جو انہوں نے فلسطین کے اوپر جو کچھ کیا، اس نے کہا ہم انسانیت کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ۔ زخرف القول غرورا یوحی بعضهم الی بعض، یہ شیطان جو ہے، انبیاء کے دشمن، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں، اور وہ پیغام کیا ہوتا ہے؟ زخرف القول غرورا، منافقانہ باتیں ہوتی ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ ولو، اور اگر، ولو، اور اگر، یہ آج کل آزادی کے بڑے خوشنما نعرے لگ رہے ہیں، خاص طور پر خواتین کو نا، خواتین کو، خاص طور پر ہماری خواتین کو ان نعروں کے ذریعے ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی آزادی، آپ کی زندگی ہے، کوئی اور کون ہوتا ہے آپ کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا؟ آپ کو آزادی حاصل ہونی چاہیے، آپ کو حق حاصل ہونا چاہیے، اپنی زندگی کے فیصلے آپ خود کریں، آپ خود مختار ہوں، آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ واللہ العظیم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جملے کہنے والے وہ صرف اور صرف شیطانی پیغام ان کے ذہنوں تک پہنچا رہے ہیں۔ زخرف یوحی، اس لیے یوحی بعضهم الی بعض، زخرف القول غرورا ولو شاء، اور اگر چاہتے ربک، آپ کے رب، ما فعلوہ، تو یہ انبیاء کی مخالفت اور دشمنی کرنے والے کبھی ایسا نہ کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کبھی ایسا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ایسا ہونے دیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہونے دیا۔ کیوں ہونے دیا؟ تاکہ جو حق کو قبول کرنا چاہتا ہے وہ کرے، اور جو باطل کی طرف جانا چاہتا ہے وہ جائے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے، فذرہم، چھوڑیں ان کو، وما یفترون، اور جو کچھ یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں، یا جو یہ چیزیں گھڑ رہے ہیں، جو نعرے یہ ایجاد کر رہے ہیں، جو سلوگن یہ بنا رہے ہیں، آسان الفاظ کے اندر میں عرض کر رہا ہوں، آپ ان سے پریشان نہ ہو، آپ ان سے پریشان نہ ہو۔ وَلِتَسْغَى، اور تاکہ مائل ہو، الیہ، ان کی طرف، افئدہ، دل، یعنی یہ جو شیطان یہ جو نعرے بناتے ہیں، یہ جو سلوگن بناتے ہیں، یہ جو اس طرح کی منافقانہ باتیں کرتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ وَلِتَسْغَى، تاکہ مائل ہوں، اٹریکٹ کریں، الیہ، ان کی طرف، افئدہ، دل،
الذین ان لوگوں کے لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے بالآخرہ آخرت پر، تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف مائل ہوں، وَلِيَرْضَوْهُ اور تاکہ وہ بھی راضی اور خوش ہو جائیں اس سے، پسند کریں ان کو، وَلْيَقْتَرِفُوا اور تاکہ وہ بھی کرنا شروع کر دیں مَا هُمْ مُخْتَرِفُونَ جو یہ کر رہے ہیں۔ تو شیطان انسانی شکل کے یا جناتی شکل کے شیطان ایسے الفاظ، ایسے محاورے، ایسے سلوگن، ایسے نعرے وہ ایجاد کرتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دینا، اور لوگوں کو دھوکہ دے کر اللہ اور اللہ کے دین سے دور کرنا، اور دور کر کے جہنم کے راستے کی طرف لے کے جانا، اور تاکہ وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس جال میں پھنسے، وہ اس جال میں پھنسے، ان کو اچھے لگیں یہ جملے، واہ 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 کیا خوبصورت باتیں، کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ میں نے چند دن پہلے بھی آپ کو ایک وہ مثال دی تھی، عرب ریاستوں کے اندر جو ابراہیمی ایکارڈ ہے، ہاں یہ وہی ہے۔ کتنا خوبصورت ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے نا استعمال کیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے زخرف القول غرورا۔ دیکھیں جی ہم سب ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، ہمارے بڑے وہ ہیں، تو آئیں ہم سب مل کر اس بڑے کے نام پہ جمع ہو جائیں، ہم سب اس بڑے کے نام پر جمع ہو جائیں۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ دینا انسانیت کو۔ اچھا اس بڑے کے نام کے نیچے کیا ہوگا؟ بڑے کے نام کے نیچے کیا ہوگا؟ کفر ہوگا، شرک ہوگا، الحاد ہوگا۔ زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا۔ جی افغیر اللہ، اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افغیر اللہ، کیا اللہ کے غیر کو اب تغی میں بناؤں حکما، اپنا حاکم؟ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو حاکم بناؤں؟ تم جو کہتے ہو نا نبی کا راستہ چھوڑو، ہاں قرآن کا راستہ، افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی غیر کو حکم بناؤں، اس کے منصوبے پہ چلوں؟ وہوا اور وہی ہے الذی جس نے انزل اتاری الیکم تمہاری طرف الکتاب کتاب مفصلا تفصیلی وضاحت سے، وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہاری طرف یہ تفصیلی کتاب نازل کی۔ والذین اور وہ لوگ آتیناہم جن کو دی ہم نے الکتاب کتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ یہ قرآن منزل نازل کیا گیا ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، بالحق اور یہ سراسر حق ہے، سراسر حق ہے یہ۔ فلا تکونن نہ ہونا تم لوگ من الممترین شک کرنے والوں میں سے، تم لوگ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، وَتَمَّتْ اور پورا ہو کر رہا، کلمتُ کلام، ربک آپ کے رب کا، صدقاً صداقت کے اعتبار سے، وعدلا اور عدل اور اعتدال کے اعتبار سے۔ آپ کے رب کا کلام صداقت اور عدل یا اعتدال کے لحاظ سے کامل اور مکمل ہو کے رہا۔ قرآن کریم کی یہ بڑی عجیب شان ہے، ایک جملے میں دو لفظوں میں قرآن اتنی بڑی بات کر جاتا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے کتابیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اب یہ کیا جملہ ہے؟ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، آپ کے رب کا جو کلام ہے صدق اور عدل کی بنیاد پر وہ کامل اور مکمل ہو کے رہا۔ دیکھیں قرآن کریم کے مضامین جو ہیں نا وہ دو طرح کے، ایک وہ مضامین ہیں جن کا تعلق ہے پچھلی اقوام کے واقعات، پچھلے زمانے کی خبریں، پچھلے زمانے کے واقعات، پچھلے زمانے کی خبریں، انہوں نے یہ کیا، ان کے ساتھ یہ ہوا، وہ اس نیک تھے
تو اچھا انجام ہوا، برے تھے تو برا انجام ہوا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ اور قرآن کریم کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پچھلے اقوام کے اور پچھلے انبیاء کے واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ جو ہے، یہ جو مضامین ہیں، یہ جو واقعات ہیں، اس کے لیے قرآن نے صرف ایک لفظ بولا، صدق۔ صدق یعنی یہ جتنا کچھ ہم نے بیان کیا وہ سچائی کے اعلیٰ معیار پر بیان کیا، غلطی جھوٹ کا تصور اور امکان تک نہیں۔ اچھا، قرآن پاک کا جو دوسرا بڑا مضمون اور حصہ ہے وہ کیا ہے؟ انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نظام۔ چنانچہ عقائد ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معیشت، معاشرت، اخلاق، سیاست، سب جتنا بھی ہے اخلاق، یہ سب جو ہے اس کے لیے اللہ نے عدل کا لفظ بولا ہے۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ یہ جتنا بھی ہے دین جو انسانیت کے لیے اللہ نے اتارا ہے، انسانیت کے لیے اس پر عمل کریں، اس کا یقین رکھیں، یہ بہترین عادلانہ اور منصفانہ اور اعتدال والا نظام۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اتنی جامع یہ دو لفظوں کے اندر اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کا جو کلام ہے یہ صدق اور عدل کی انتہا درجے پہ فائز ہے۔ لا مبدل، اور نہیں کوئی بدلنے والا، لکلمات ہی، اللہ کے کلام کو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے۔ آج یہاں